الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے، سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہاری آزمائش میں آئے ہیں، تو یہ اپنا ایمان نہ کھو، تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس نے بدلے انہیں اپنی جانیں بیچ کر کسی طرح انہیں علم نہ ہوتا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ شان نزول حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اس کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے صلحاء و علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کا سیکھنے پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی حال پر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات میں یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء کفر سے قطعاً معصوم ہوتے ہیں۔ ان کی طرح سحر کی نسبت باطل و غلط ہے، کیونکہ سحر کا کفریات سے خالی ہونا نادر ہے۔ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی، یعنی جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اعتقاد کر کے اور اس کو مباح جان کر کافر نہ بن، یہ جادو
فرما بردار اور نافرمانوں کے درمیان امتیاز و آزمائش کے لیے نازل ہوا۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائیں گے، بشرطے کہ اس جادو میں منافع ایمان کلمات و افعال ہوں، اور جو اس سے بچ نہ سکے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو، وہ مومن رہے گا۔ یہی امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ مسئلہ جو سحر کفر ہے، اس کا عامل اگر مر جائے، اگر مرد ہے قتل کر دیا جائے گا۔ جو سحر کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، اس کا عامل قطعاً طریق کے حکم میں ہر مرد یا عورت جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تفسیر مدارک میں آیا ہے، اور اس سے معلوم ہوا مؤثر حقیقی اللہ تعالی ہے اور تاثیر اسباب تحت مشیت الہی ہے۔ نفع نہ اپنے انجام کا شدت کا عذاب ہوگا۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں اس کی تفصیل جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی کفریات گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ تو ہمارے آقا سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت معصوم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جادو سحر کے اندر دو قسم کا علم ہے، ایک ناپاک، دوسرے پاک عمل۔ قرآن پاک کی آیتوں سے جو پڑھا جاتا ہے، جو ناپاک عمل ہوتا ہے جادو سحر کا، وہ کفر ہے اور اس سے دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اولیاء کاملین جو بزرگان دین کا عمل ہے، وہ صرف اور صرف نفع پہنچانے کے لیے ہے، لوگوں کو پریشانی سے بلاؤں سے نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو بھی عمل کرتے ہیں غلیظ ناپاک عمل ہو، اس کے اوپر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو بھی اچھا اور برا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں اثر عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ تو تاثیر کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے برے عمل سے بچنا چاہیے اور نیک اعمال کرنا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔